عزیز دوستو، ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں کالے جادو کے علامات اور ان کا علاج بتایا ہے، لیکن آج ہم کوئی نشانی یا علامت نہیں بتائیں گے، صرف ایک خواب کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں یا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ بہت ہی خطرناک قسم کا جادو ہونے والا ہے، اور اس جادو کا اثر شروع ہونے میں 1 ہفتے تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو فوراً ہی اپنا علاج شروع کر دیں تاکہ یہ جادو آپ پہ اپنا اثر نہ دکھا سکے۔ یاد رکھیں، ہم نے بہت ہی خطرناک جادو کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام جن آپ پہ جادو نہیں کرے گا، ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جن آپ پہ یہ جادو کرے گا۔ یاد رکھیں، جن مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جن میں غزل دام، کہندلام، مرم ماستد، بس ملابو اور جگر ممتاز ہیں، اور یہ جادو سب سے خطرناک اور ظالم جن کرتے ہیں۔ یعنی اگر معالج اس کا علاج شروع کرے تو وہ علاج کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن یہ جن اس حد تک ڈھیٹ اور سخت ہوتے ہیں کہ جانے کا نام نہیں لیتے۔ اور یاد رکھیں، خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کالے رنگ کا کتا دیکھ لے اور اس حال میں دیکھے کہ وہ کتا آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور آپ اس سے بچ کے آگے بھاگ رہے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عزیز دوستو یاد رکھیں، آپ پہ جادو ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتا آپ کو پکڑ چکا ہے، آپ کو کھا رہا ہے، آپ کو کاٹ رہا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس چیز کی علامت ہے کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ایسا خواب دیکھیں تو سب سے پہلے تو اپنے خواب کا اثر ضرور ختم کریں، یعنی کہ جس وقت آپ نے خواب دیکھ لیا فوراً ہی آپ بائیں کروٹ کی طرف ہو جائیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ، 3 مرتبہ تھو 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 کر دیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، اس خواب کا اثر میرے اوپر سے مکمل طور پہ ختم کر دے۔ یعنی آپ نے برا خواب دیکھا، فوراً ہی بائیں کروٹ کی طرف منہ کر لیں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ ہلکا سا تھو 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 کر دیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، اس خواب کا اثر میرے پہ مکمل طور پہ ختم کر دے۔ اور انشاءاللہ بحکم خدا جب خواب کا اثر آپ سے ختم ہو جائے گا تو وہ خواب آپ پہ اثر نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھیں، خواب بھی اپنا اثر رکھتے ہیں، اور جب آپ نے وہ اثر ختم کر دیا تو آٹومیٹکلی اس خواب کا اثر بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ اب آپ پہ ایک خطرناک قسم کا جادو ہونے والا ہے جو ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جن کر رہا ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ آپ پہ وہ جادو نہ ہو سکے؟ تو اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ وہ جادو آپ پہ اثر نہ رکھ سکے؟ تو لگاتار 7 دنوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ڈیلی آپ نے 1 پاؤ یا 20-50 روپے کا آٹا اپنے روز صدقہ ضرور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے پہ دم کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ 7 دنوں تک آپ نے سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ سننی ہے، اور اس ریکارڈنگ کی آواز اتنی ضرور ہو کہ گھر کے تمام کونوں تک وہ آواز پہنچ رہی ہو، اور آپ نے وہ ریکارڈنگ مکمل دھیان سے سننی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ریکارڈنگ چل رہی ہو اور آپ مزے سے بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوں۔ تو یاد رکھیں، روایت میں موجود ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سننا چاہیے، اور اس کے بعد 1 ماہ تک آپ نے ایک دم ایک رقیہ ضرور سننا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا کمنٹ باکس میں بھی مل جائے گا۔ 1 ماہ تک آپ نے وہ رقیہ وہ دم سننا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ پہ جادو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا مکمل طور پہ علاج ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ جادو بہت ہی خطرناک قسم کا جن کر رہا ہے، اس لیے اس کا علاج ضرور ختم کریں، کیونکہ اگر یہ جادو ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کا علاج کرنے میں 6 سے 7 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔
تو عزیز دوستو یاد رکھیں جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں ایک مرتبہ، روز دن میں ایک مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے